ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمدردی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کراچی کے ایک علاقے نیو کراچی میں ہم نے جانا ہے، اور ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ پیروں سے ڈسیبل ہیں، معذور ہیں، اور لیکن اپنا روزگار کماتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، اور کوشش کی ہے ہماری ٹیم نے، ہماری مجلس نے، کہ ان کو ابھی بتایا نہ جائے کہ ہم ان کے گھر پہنچ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ نیت یہی ہوتی ہے کہ جیسا ہم نے پچھلے سلسلوں میں بتایا کہ کسی کے گھر جا کر ان کی دل جوئی کا، ان کی ہمدردی کا، ان کی حوصلہ افزائی کا سامان کیا جائے۔ ہمارے ساتھ ماشاء اللہ حسان اطاری بھائی بھی ساتھ ہیں۔ حسان بھائی ماشاءاللہ ہمدردی سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ کئی علاقوں میں، کئی شہروں میں ساتھ چلے ہیں، اور ماشاءاللہ عید پر ایک جو اسپیشل ہمدردی سلسلہ ہوا تو کئی کردار اس ہمدردی کے ہمارے ساتھ تھے، کیا فرمائیں؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ماشاءاللہ۔ جیسے آپ نے اپنے گھر میں جو ہے نا سب لوگوں کو جمع کیا تھا، عید کی خوشیوں میں ان کو ساتھ میں شامل کیا، تو واقعی اس وقت بھی ان کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ ایک تو خوشی وہ تھی جب آپ ان کے گھر گئے تھے، اور ایک خوشی ان کی یہ آئی کہ جب وہ آپ کے گھر پہ آئے۔ تو آئیے آج انشاءاللہ پھر ہم چلتے ہیں ایک کردار کی طرف۔ کیا نام ہے ان کا، کیا کرتے ہیں، اور ان کی کیا مصروفیات ہیں؟ ہماری امید ہے کہ ہماری مجلس ان کے گھر پہنچ چکی ہے اور وہ ان سے وہاں پر کچھ گفتگو انہوں نے جاری رکھی ہے، تو وہ مناظر بھی آپ دیکھیں گے، اور تھوڑی دیر میں ہم انشاءاللہ ان کے گھر پہنچ کر آپ کو مزید مناظر دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم کراچی کے علاقے نیو کراچی میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور انہوں نے ان مسائل کو کس طرح فیس کیا، اور آج یہ کس مقام پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ آپ مدنی چینل کا یہ سلسلہ دیکھتے رہیے، کیا کرتے ہیں، کیا گزری ہے ان کے اوپر، سب انشاءاللہ عز و جل سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عامر بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، ماشاءاللہ، مرحبا۔ یہ بتائیے عامر بھائی کہ آپ کے ساتھ اس وقت پرابلم کیا ہے؟ پرابلم تو میری یہی تھی بس کہ پریشانی کاروبار کا اپنا جو تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کاروبار میں بھی سب میں اچھے سے اچھے کر رہا ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ یہ بیساکھی یوز کرتے ہیں، چلنے میں پرابلم بھی ہے؟ چلنے میں تھوڑی بہت دقت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا کرم سے کوئی دقت نہیں ہوتی جب اللہ کی رضا ساتھ ہو۔ ڈاکٹرز نے کیا کہا آپ کو؟ کیا ہوا؟ پولیو وغیرہ ہو گیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ پولیو ہو گیا تھا۔ کتنے عرصے پہلے کی بات ہے یہ بچپن میں ہوا تھا، مجھے 5-6 سال کی عمر میں ہوا۔ ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 24 سال عمر۔ 24 سال آپ کی عمر ہے، ماشاءاللہ، اور 5 سال کی عمر میں یہ ہوا تھا؟ جی۔ تو بچپن سے لے کے جوانی تک کا یہ سفر آپ نے کس طرح گزارا؟ تعلیم حاصل کرتا تھا پہلے تو میں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدنی ماحول میں پہنچا، اس سے امیر علیہ سنت سے بیعت ہوا، اس کے بعد پھر کاروبار وغیرہ میں دیکھا میں نے بھائیوں وغیرہ کو محنت کرتے ہوئے، تو انہوں نے مجھے سکھایا کاروبار وغیرہ۔ اچھا، بچپن میں جب 5 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آپ پھر اسکول وغیرہ جاتے تھے، مدرسے جاتے تھے؟ جی، مدرسے جاتے تھے آپ؟ جی۔ تو مدرسے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بالکل نارمل دیکھ کے آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا؟ نہیں محسوس ہوئی، یہ تو اللہ کی ایک رضا ہے۔ نہیں، اتنی سی عمر کے اندر بندہ محسوس تو کرتا نہیں کہ وہ بچہ بڑی اسپیڈ سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، میں بھاگ نہیں سکتا ہوں؟ وہ تو تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا۔ گھر میں کوئی ایسا فرد جس نے آپ کا حوصلہ بڑھایا ہو؟ بیٹا کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کی رضا ہے، یہ تو
अल्लाह ताला ने जान तो सलामत रखी है, कोई ऐसा शख्स जिसने आपका हौसला बढ़ाया हो? मेरी वालदा है ज्यादा। वालदा है, वालदा क्या ही हौसला देती थी आपको? हिम्मत से काम ले, दुआएं वगैरह देती थी कि किसी चीज में पीछे नहीं रहना, आगे से आगे बढ़ना इंशाल्लाह, और वो हमने करा है माशाअल्लाह। और जब आपने मदरसे से फरागत हासिल कर ली, जी। स्कूल में भी गए आप? जी, स्कूल में भी पढ़ा हूँ मैं। कितनी क्लासे पढ़ी हैं 9 क्लास पढ़ा हूँ मैं। 9 क्लास आपने पढ़ी है। स्कूल के अंदर कभी जैसे मदरसे में तो दीनी माहौल होता है, तो वहाँ पर मतलब इतना फीलिंग नहीं होती है, और मतलब है कि मजहब हमें सिखाता भी नहीं है ये, लेकिन स्कूल के अक्सर मामला में ऐसा देखा गया कि अगर किसी बच्चे के अंदर किसी चीज़ की कमी रह जाती है जी, तो उससे बहुत सारे लोग मतलब तंज करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो ऐसा हुआ आपके साथ कभी? होता था, क्योंकि अमूमन तौर पर ये तो जिंदगी है मामूली सी। क्या होता था आप बताएं? ये है कि दोस्त यार वगैरह से कभी मसले मसाइल होते थे तो वो उल्टी सीधी बात वगैरह करते थे। अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया बयान करें जो यादगार हो, कभी आपके साथ ऐसा हो जो आपको जहन में नक्श अपने छोड़ गया हो? बस एक ही था कि किसी से फड्डा हुआ था स्कूल में, उसके बाद से दोस्त यारों ने मेरे ऊपर हाथापाई वगैरह की थी, लेकिन उन्होंने फिर माजरत वगैरह भी करी मुझसे कि यार हमें से गलती वगैरह हो गई। तो ये बात अभी तक मुझे हमेशा याद है। अच्छा, सफर वगैरह करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे करते हैं? गाड़ियों वगैरह में करता हूँ या फिर भाई वगैरह को ले बस जाता वगैरह हूँ। में सफर करते हैं? नहीं, बस नहीं, रक्शे वगैरह में जाता हूँ। अच्छा, भाई वगैरह भी आपके साथ मतलब माशाल्लाह कोऑपरेट जी, करते हैं? बाइक वगैरह पर कभी ले जाते हैं। अभी आप काम क्या करते हैं? काम गार्मेंट्स का करता हूँ। गारमेंट्स का काम करते हैं? खुद अपना जाती काम करते हैं? नहीं, मैं बाहर का माल ज्यादातर CMT करता हूँ। ये है कि अब कोशिश करी है मैंने कि हल्का फुल्का अपना सब अपनी बनाने की, क्योंकि अपना करूंगा ना मैं फिर। घर में ही करते हैं? जी, घर में ऊपर। आमिर भाई, आपके भाइयों में से माशाल्लाह कितने भाई हैं आपके? माशाल्लाह 8 भाई हैं हमें। 8 भाई हैं जी। और एक भाई का आपने बताया कि वो गुम हो गया है, कितना टाइम हो गया उसको? 8-9 साल हो गए। तलाश वगैरह? तलाश वगैरह उसकी जारी होती है, इस्तिखारा भी होता है उसका माशाल्लाह। अच्छा। लेकिन बताया यही जाता है कि हयात है, अल्लाह के करम होगा तो इंशाल्लाह जरूर आ जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़े आप ही हैं घर में? नहीं, सबसे बड़े भाई हमारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मूसा। अच्छा, मोहम्मद मूसा। आमिर भाई के आप सबसे बड़े भाई हैं? जी, सबसे बड़ा भाई मैं हूँ। आपकी क्या मसरूफियात है? मेरे बाहर कंपनी में जॉब है, कंपनी के अंदर गारमेंट्स कंपनी है, उसी कंपनी आमिर में। भाई को आप कैसा पाते हैं? मतलब एक इनके साथ शरई माजूरी भी है, इसके बावजूद इनका हौसला और इनके जज्बात कैसे पाते हैं आप? वो हाँ, ये तो एहसास हमें भी है, लेकिन फिर भी इनको हौसला देते रहते हैं कि हिम्मत करो, हिम्मत से जीत है इंसान की। ये कि मेहनत मजदूरी थोड़ी बहुत, घर में गारमेंट्स का काम है, घर पे करता रहता है, थोड़ा बहुत भी जितना होता है इनसे करता रहता है। इनकी मर्जी है, जे आधा काम करे, आ जाए नीचे आराम करे, कोई मसला नहीं, मगर इनके ऊपर कोई रुकावट नहीं। मतलब आपकी तरफ से फुल कोऑपरेट है? फुल कोऑपरेट है हमारी तरफ से। देखिए मदीजे के नाज़रीन, कितनी प्यारी बात इनके भाई मोहम्मद मूसा ने कही कि आमिर भाई पर कोई लोड नहीं है, ये जितना काम अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक कर सकते हैं करें, इन पर हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। यही होना चाहिए, जो लड़खड़ा रहे हो ना उन्हें सहारा देना चाहिए। बातों का ऐसा भी होता है कि जो बेचारे लड़खड़ा रहे होते हैं उन्हें लोग कहते हैं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, उसे इतना मायूस करते हैं, उसे इतना तंज करते हैं, उसे इतना परेशान करते हैं कि वो बेचारा गलत रास्ते की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसा आपने बहुत सारे देखे होंगे कि ज़रा सी माजूरी क्या आ जाती है, ज़रा सी परेशानी क्या आ जाती है, फ़ौरन दस्ते सवाल दराज कर लेते हैं, अपने हाथों को लोगों के आगे फैला देते हैं। हमारे आमिर भाई को अल्लाह ताला ने ये सआदत बख्शी कि इन्होंने हाथ फैलाया, मगर जिस रब के आगे हाथ फैलाया उस रब ने किसी और के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। बहुत प्यारी आमिर भाई की माशाल्लाह सोच कर आमिर भाई ने अपनी इस बीमारी को गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं किया। अपनी इस बीमारी के बावजूद भी, इस परेशानी के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी देते रहे, नमाज़ें पढ़ते रहे, मदनी माहौल से अवस्था हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज ही अपना ज़ाती काम कर रहे हैं, किसी के आगे मोहताजी नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। दूसरे भाई आप हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। आप क्या करते हैं हुजूर? मैं भी गारमेंट्स का ही काम। गारमेंट्स का काम करते हैं। आप आमिर भाई से छोटे बड़े हैं? आमिर से बड़े हैं। बड़े हैं आप? जी। अच्छा, आमिर भाई बचपन से लेके अभी 24 साल इनकी एज है, इस सालों के अंदर आमिर भाई को आपकी तरफ से क्या कोऑपरेट रहा, आप लोगों की तरफ से? जी, मैं तो यही कहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना करो, नहीं तो मेरी तरफ से सपोर्ट है। आप काम नहीं भी करो तो जो भी बने हम पेमेंट में से दे देते हैं इनको खर्चे के लिए। अच्छा, वालिद साहब वगैरह हयात हैं?
جی نہیں. والدہ حیات ہیں؟ جی. چلیں مطلب آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا نعم البدل ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف اگر کوئی بندہ رحم کرتا ہے تو یہ روایت بھی ملتی ہے کہ تم مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. تو آپ عامر بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت کوپریٹ کرتے ہیں. عامر بھائی آپ یہ بتائیے کہ ابھی جو گارمنٹس وغیرہ کام ہے سارا آپ خود ڈیل کرتے ہیں اس کو؟ ڈیل میں کرتا ہوں، کبھی بعض ٹائم چھوٹے بھائی کو بھی میں بھیج دیتا ہوں. اچھا. کبھی دور دراز ہوتا ہے تو چھوٹے بھائی کو بھی. کیا بچوں کے مطلب سوٹ وغیرہ سیتے ہیں آپ کے؟ جی بیبی بابا سوٹ بناتے ہیں. خود ہی بناتے ہیں؟ جی. سلائی کاریگر بھی ہیں یا آپ اکیلے کرتے ہیں؟ بھائی وغیرہ ہیں میرے ساتھ 3. اچھا. کتنے سال سے کتنے سال کے بچوں تک سوٹ سیتے ہیں آپ؟ میں 1 سال سے لے کے 3.5 سال کی بچی تک کا بنا. پھر اس کو سیل کہاں کرتے ہیں؟ سیل تو آرڈر دوسروں کا مال میں سلائی کرتا ہوں، پیکنگ وغیرہ پیک وغیرہ کر کے جو میری سلائی وغیرہ کے بنتے ہیں وہ اپنے چارجز لے لیتا ہوں. یہ کپڑا وغیرہ کہاں سے ارینج کرتے ہیں؟ یہ کپڑا مارکیٹ سے لیتا ہوں، نیچے مارکیٹ سے. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کہ ہمارا عامر بھائی کام کس طریقے سے کرتے ہیں، اور مطلب یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان اسلامی بھائیوں سے مل کر کہ جنہوں نے معذوری کو مجبوری نہیں بنایا. عامر بھائی ہمارے 24 سال کی عمر ہے ان کی، اور اس عمر کے اندر ان کے ساتھ جو 5 سال کی عمر کے اندر جو واقعہ آیا، اس واقعے کے بعد دیکھا جائے نا اگر تو بچے جب کوئی چھوٹا بچہ اس طرح معذور ہو جائے تو اس کے والدین اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کس طرح ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس بچے کو اپنا ہتھیار بنا کر اس بچے کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہ جانے دوائیوں کے نام پر کیا پورا گھر اس طرح اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عامر بھائی کو ماشاءاللہ مانگنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت بخشی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کمانے کی بھی کیا بات ہے. میرے وہ اسلامی بھائی کے جو ذرا سی بات پر شکوے شکایت کرتے ہیں تو وہ ذرا سا غور کریں کہ عامر بھائی 5 سال کی عمر کے بعد مدرسے میں بھی گئے، مدرسے کے اندر بھی کچھ ان سے بچے جو ہیں وہ مطلب ان کی مذاق اڑاتے تھے. پھر یہ اسکول کی طرف گئے، اسکول کی طرف میں بھی لوگوں نے ان کا مذاق وغیرہ بھی بنایا، مگر حوصلہ دینے والے گھر والے موجود تھے. تو آپ بھی کوشش کریں، اگر آپ کسی کو نابینا کو دیکھیں، کسی معذور اسلامی بھائی کو دیکھیں، یا کسی کو ایسا دیکھیں کہ جو مطلب بیچارہ کسی طریقے سے مجبور ہے، پریشان ہے، تو اسے مزید پریشان کرنے کی بجائے اس کا سہارا بنیے. آپ کا ایک محبت بھرا جملہ انہیں اٹھا کے انشاءاللہ عز و جل ایک ایسے مقام کی طرف لے جائے گا کہ زندگی بھر، جیسے عامر بھائی نے کہا کہ مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا کہ میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو مجھے کئی لڑکوں نے مل کے مارا اور پھر بعد میں معافی بھی مانگ لی، مگر معافی مانگنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ کسی درخت کے اندر اگر آپ ایک کیل لگائیں پھر اس کیل کو نکال دیں، آپ نے کیل تو نکال دی مگر اس کیل کی وجہ سے اس درخت میں جو سوراخ ہو گیا اس سوراخ کا کیا کریں گے؟ آپ کے ذرا سے غلط جملے بولنے سے دل میں کسی کے خلش ہو گئی، دل ٹوٹ گیا، آپ نے بعد میں معافی مانگ لی مگر اس ٹوٹے دل کا کیا کریں گے؟ تو ہمیں دل توڑنا نہیں ہے، دل جوڑنا ہے، ہمیں محبتیں پھیلانی ہے، نفرتیں نہیں پھیلانی ہے. عامر بھائی مزید کچھ بیان کریں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ذریعے آپ ایسے لوگوں کو پیغام دیں کہ جو لوگ معذوری کو مجبوری بنا لیتے ہیں اور پھر سنبھلنے کی بجائے مزید گہرائی میں گرتے چلے جاتے ہیں، مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، لوگوں کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. آپ انہیں مدنی چینل کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی معذوری کو مجبوری نہ سمجھے، کیونکہ جو بندہ اپنی ایک نیچرلی زندگی میں اپنی معذوری کو مجبوری سمجھ لیتا ہے وہ پھر کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا. اگر یہ سوچ ہو بندے کی کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، لیکن بندہ چاہے نا تو بہت کچھ کر سکتا ہے. امیر اہل سنت ایک مرتبہ ہمیں مدنی مشوروں کے مدنی پھول ملے تھے، تو اس میں امیر اہل سنت کی طرف سے یہ تھا کہ نہیں، نہ کو نا اپنی ڈکشنری سے نکال دیں کہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا. آپ چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کوشش کریں گے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. تو عامر بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت بھی ہوتی ہے آپ کی؟ جی، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت بھی ہوتی ہے، اور ہفتے کو فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرات ہوتا ہے تو اس میں بھی میں شرکت کرتا ہوں. اچھا، مدنی مذاکرے میں بھی جاتے ہیں؟ مدنی یہاں سے پتہ ہے فیضان مدینہ کتنی دور ہے؟ جی چلا جاتا ہوں، گاڑیاں وغیرہ ہماری مسجد وغیرہ سے جاتی ہے تو انہوں میں جاتا ہوں. عامر بھائی آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہے؟ ڈیوٹی ٹائمنگ میری تو عموماً طور پہ کوئی اتنی وہ نہیں ہوتی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں فجر کے بعد صبح جو اچھا کام ہو جاتا ہے نا. فجر کے بعد سے لاسٹ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے؟
2-2:30 बजे तक। बस उसके बाद दूसरे भाई वगैरह करते हैं। फिर आप क्या करते हैं इसके बाद? मैं उसके बाद रेस्ट करता हूँ, फिर अपने नमाज वगैरह, या फिर अभी मैंने अल्लाह का शुक्र है कि अकायदे इस्लाम कोर्स करा है। हाँ माशाल्लाह। कितने दिन का था ये तकरीबन 1 महीने का था। 1 महीने का अकायदे इस्लाम कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आमिर भाई ने किया माशाल्लाह। अपनी ड्यूटी टाइम में से जो वक्त बचता है उसमें। कहाँ पर किया आपने कोर्स? सिद्दीकिया मस्जिद हमारी। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मस्जिद बरकत अता फरमाए। ये तो कोर्स कर लिया आपने, अब आपके मतलब जो ड्यूटी टाइमिंग के बचती है उस टाइमिंग को कैसे गुजारते हैं आप? मैं उसको अमूमन तौर पे तो पार्टी वगैरह से कभी डील हो जाती है, फोन वगैरह आते हैं। जी कस्टमर वगैरह से। जी, उनसे वगैरह से मैं डील वगैरह करता हूँ, समझाना उनका कि काम का ये सैंपल है, इस तरह से बनेगा। उस सैंपल की पहले मैं जांच करता हूँ, उसके बाद फिर अलग से पहले एक पीस बनवाता हूँ ताकि देखो पीस सही है, लोकेशन वगैरह में वही आ रही है। उसके बाद मैं फिर काम स्टार्ट बताता हूँ दूसरे भाइयों वगैरह को। माशाल्लाह। दावत इस्लामी के दीनी कामों में से क्या काम करते हैं? दीनी कामों में से ये है कि हफ्तावार इज्तिमा की कभी डोनेशन वगैरह चंदा वगैरह कर लेता हूँ, या बास टाइम के ये दीन की दावत वगैरह दे दी। फिर मदनी मुज़ाकरे में चलो, फैज़ान मदीना चलो, इज्तिमा वगैरह में चलो, नमाज की तरफ। मदनी काफिलों में भी सफर होता है? जी, मुहर्रम में साल में 3 मरतबा करता हूँ। साल में 3 दफा मदनी काफिल। तो उसमें फिर काम का क्या होता है आपका? काम को भाई वगैरह संभालते रहते हैं, सारे मतलब कस्टमर वगैरह को उनको वही संभालते हैं, उनको जिम्मेदारी दे जाता हूँ। तो मदनी चैनल देखते हैं? जी। तो मदनी चैनल पर आने वाले सिलसिलों में से कौन सा सिलसिला आपको ज्यादा पसंद है? खुले आंख सल्ले अला कहते सलमान भाई का? जी। अच्छा, कौन मतलब इसमें से खुले आंख सल्ले अला के बाद कौन सा सिलसिला पसंद है आपको? खुले आंख सल्ले अला के बाद वो औलिया अल्लाह जो बताते हैं, और दूसरी बात है कि मदनी मुज़ाकरे वगैरह जो चलते हैं रिकॉर्डिंग अपनी, वो उसमें से सुनकर दीनी मालूमात वगैरह हासिल होती है। अमीर रसूल से मुलाकात हुई कभी? मुलाकात तो नहीं हुई, ये है कि दूर से 2 मरतबा ज़ियारत हुई है। एक दफ़ा इफ्तियारी हुई थी और एक दफ़ा सहरी करी थी। जानशीन अमीर रसूल से मुलाकात हुई कभी? नहीं, कभी नहीं हुई। नहीं हुई? अच्छा, किस से मुलाकात हो चुकी है आपकी? माशाल्लाह हाजी अब्दुल हबीब से मैंने मतलब अराकीन शुरा में से किस से मुलाकात हो चुकी है? बाकी किसी से हाजी इमरान से नहीं, हाजी अमीन से नहीं, हाजी अजहर से, हाजी शाहिद से, किसी से मुलाकात नहीं? हाजी अब्दुल हबीब से हुई थी। अच्छा। रमजा अली कादरी का नमाज जनाजा हो रहा था ना, तो वहाँ नमाज जनाजा पढ़ाने आए थे, तो उनसे मेरी एक दफा मुलाकात हुई थी, मुसाफा हुआ था। क्या बात है। किससे मुलाकात की ख्वाहिश है आपकी? ख्वाहिश तो ज्यादा यही है कि बापा जी से मुलाकात करी जाए। अब दुआ करें हमारे लिए भी रास्ते खुल जाए तो हमारी भी मुलाकात हो जाए, वरना जो कोरोना के और लॉकडाउन के जो मसाइल चल रहे हैं, SOPs की वजह से अमीर सुन्नत से मुलाकात इस वक्त पॉसिबल नहीं है, मुलाकात मुमकिन नहीं है। अब्दुल हबीब भाई या निगरान शुरा, इनका कोई सिलसिला बताएं कि आपको कौन सा सिलसिला ज़्यादा पसंद है? अब्दुल हबीब भाई जो सिलसिला बताते हैं, वो एक तो मुझे बहुत अच्छा सा याद है हाजी इमरान का, कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो बहुत पुराना बयान हो गया, नया बताएं कोई। ये मुझे अभी तक याद है दिमाग में, जब मैं सोचता हूँ ना कि नहीं यार वाकई नेचुरली जिंदगी में कि लोगों की तो सुनने की आदत है, बोलने की आदत होती है, और मैं सुनने की आदत पड़ गई है। आमिर भाई, आपके महल्ले के अंदर आपके दोस्त वगैरह भी होंगे? जी। तो दोस्तों के साथ आपका कैसा, आप दोस्तों का आपके साथ कैसा अंदाज रहता है? माशाल्लाह दोस्त वगैरह भी कोऑपरेट करते हैं, ज्यादातर तो हिम्मत देते हैं कि यार आप माशाल्लाह। अब तो देखा था मदनी चैनल पे लोगों ने कितने ने तारीफ भी करी और कितने तंज भी। जी। अच्छा, मदनी से कौन से सिलसिले में आया था आप? सिलसिले में नहीं आया था मैं, ये जो हमारी बाबा की विलादत की जो 26वीं की मुबारकबाद की जो वीडियो चली थी। अच्छा, आपकी रिकॉर्ड की थी? जी। अच्छा, कौन रिकॉर्ड करने के लिए आया था यहाँ पर? रिकॉर्ड कहीं और हुई थी, फैजान भाई वगैरह थे। अच्छा, इन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए बताया था। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको मजीद इतनी बरकतें दी, अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए। आपने कहा फजर की नमाज में उठाने के लिए भी आपको सादत मिलती है, किस तरह उठाते हैं लोगों को? दरवाजे पहुंचाते हैं जोर धाड़, फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह ये पढ़ते हुए सदाए मदीना लगाता हूँ, क्योंकि अमीर सुन्नत की दुआएं कि जो देता है सदाए मदीना, मैं देता हूँ उनको दुआए मदीना। वाह, क्या बात है। अमीर सुन्नत की दुआएं भी ले रहे हैं और माशाल्लाह सदाए मदीना भी लगा रहे हैं। फजर सदाए मदीना दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सुबह फजर की नमाज में लोगों को जगाने को कहते हैं सदाए मदीना। मदीना शरीफ की हाजिरी हुई कभी? हाजिरी तो नहीं हुई, ये कि बस तसव्वुर में होता है।
چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شریف کی حاضری بھی نصیب فرمائے. اپنی زندگی کے کوئی جو 5 سال سے لے کے 24 سال تک آپ کی زندگی کے جو لمحات گزرے, جو وقت گزرا, والد صاحب کا انتقال آپ کے سامنے ہوا؟ جی. اچھا, بیمار تھے؟ بیمار تھے. اچھا, ابھی ہم نے سنا کہ آپ کے کسی بھائی کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے. جی جی جی. کیا کیسے ہوا, کیا ہوا انہیں؟ وہ دوست یاروں کے ساتھ بس جا رہا تھا, مستی مذاق ہوئی ہوگی تو وہ گاڑی سے گر گئے. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کے صدقے. اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ فیضان مدینہ آئیں جی اور ہماری آپ سے ملاقات ہو اور امیر علیہ سنت فرما دیں کہ بھائی عامر کو جو نا وہ ملاقات کی اجازت ہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ, کیسا محسوس کریں گے؟ بس ایک ہوتا ہے نا کہ یار سے یار کو ملا دو, کیا لمحات ہوتے ہیں وہ. اس وقت بندہ سنبھلنے سے نہ سنبھلا جائے جب کوئی خاص تو آپ پیغام دینا امیر علیہ سنت کو. اگر یہ آپ کا سلسلہ امیر علیہ سنت دیکھ رہے ہوں تو آپ کیا پیغام دیں گے امیر علیہ سنت کو؟ بس یہی گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں گے, اور امیر علیہ سنت کا احسان ہے ہم جیسے لوگوں پر جو ہمیں جھکنے نہیں دیتے. ہاں, نعت شریف پڑھتے ہیں آپ؟ جی. اچھا, نعت بھی سنتا آپ فرمائیں, کیا فرمایا امیر علیہ سنت؟ اور کہ ہمیں بس دعائیں دیتے رہے, آپ سے بس ملنے کی خواہش ہے, یہ تمنا ہمیشہ میرے دل میں رہے گی. ہمیشہ تمنا کیوں رہے گی بھائی؟ ملاقات پوری رہے گی تو تمنا ختم ہو جائے گی نا یار. ملاقات جب ہوگی جب ختم ہوگی نا. اگر ہماری ملاقات ہو گئی تو انشاءاللہ باپا ہم آپ کے جو امیر سب کو تحفہ کیا دیں گے آپ؟ جو انہوں نے مدینے قافلے کا بولا. امیر علیہ سنت پھر امیر علیہ سنت ہیں, وہ تو پھر یہ کہ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں. ہاں ہاں بالکل. تو امیر علیہ سنت پھر یہ نہیں کہ بھائی 12 دن کے 12 ماہ کے مدینے قافلے سفر کر کے گھر چلے جاؤ. مرشد ہے یہ, مرشد ہم جانتے ہیں مرشد کو. ہاں بس تو پھر دیکھ لو, بھاری فیس دینے کے لیے تیار ہے نا اگر ملاقات کی ترکیب بن گئی تو. بالکل انشاءاللہ جو سی چاہے. گھر والے چھوڑ دیں گے آپ کو؟ چھوڑ دیں گے. ہاں بھائی چھوڑ دیں گے آپ ان کو, بتائیں. ہم چھوڑ دیں اگر امیر علیہ فرما دیں اس کو زندگی بھر کے لیے دعوت اسلامی کو دے دو. جی جی کوئی مسئلہ دے دیں گے. جی جی. موسیٰ بھائی ہمیں تو ماشاءاللہ بڑا فخر ہوگا کہ کئی تو ہمارا ایک بھائی اچھے کاموں میں لگا ہے. کیا بات ہے یار, سب تیار رہیں گے, بس عامر بھائی کو مرشد کے قدموں میں ڈال دیں. ہمیں نعت سنا کوئی. یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی رکن شورا کبھی گھر پر آیا آپ کے؟ نہیں کبھی کوئی نہیں آیا. مطلب ملاقات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ فیضان مدینہ آپ کی آمد ہوتی رہتی ہے, پھر صرف عبدالحبیب بھائی سے کیوں ملاقات ہوئی آپ کی؟ وہ بھی ایسے ملاقات ہو گئی تھی کہ عبدالحبیب بھائی سے. جی, پیر حمزہ علی قادری کے نماز جنازہ پڑھانے آئے تھے, ان سے ملاقات ہو گئی تھی. اور میں زیادہ آگے بھی نہیں بیٹھتا تاکہ لوگ مطلب سلام دعا ہوئی تھی, مصافحہ ہوا تھا؟ جی مصافحہ ہوا تھا, کار میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ خود رک کر مجھ سے مصافحہ کر گئے. کیا بات ہے یار, عبدالحبیب بھائی نے خود آپ سے مطلب. اچھا, عبدالحبیب بھائی کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ عبدالحبیب اتاری صاحب کو میں کافی ٹائم سے مطلب چینل پہ دیکھتا آ رہا ہوں. ان کو میں بس تقریباً ان کے پروگرام میں زیادہ تر دیکھتا تھا کہ اتنا میٹھا انداز, اور ایسا لگتا ہے کہ بس باپا نے ساری فیض اور مٹھاس انہیں کو دے دی. نہیں دیکھو بہت سارے اراکین امیر علیہ سنت نے جس پر بھی نگاہ ڈالی نا اسے بھر دیا. وہ تو ہے, لیکن ان میں جو بات ہے نا ماشاءاللہ, انداز ان کا اتنا پیارا, اور سمجھانے کا اسٹائل بھی اس طرح سے سمجھاتے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو اپنی ماں سمجھا رہی ہے. ہم یوں اب سمجھ میں آیا نا کہ آپ کو یوں اچھے لگتے ہیں کہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھاتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو کم عمر مطلب محسوس کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور ان کی بات بھی ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. اچھا, ان کی عمر کتنی ہے؟ معلوم نہیں ہے, اندازہ نہیں ہے. چلو فون کریں ان کو, پوچھیں ان سے عمر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور, ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, میں ایک پرسنل سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ میں اس وقت اب ریکارڈنگ پر بیٹھا ہوا ہوں ایک جگہ پر نیو کراچی کے اندر, اور ہمارے عامر بھائی ہیں, ہم ان کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. میں نے ابھی عامر بھائی سے سوال کیا, عبدالحبیب بھائی, کہ آپ کو عبدالحبیب بھائی پسند کیوں ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ نا جب سمجھاتے ہو تو ایسا لگ رہا ہے کہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں وہ نا. اچھا.
تو اس لیے تو پھر میں نے ان کو وہ یہ کہا کہ یار 50 سال کا کوئی عمر اب آدمی ہو اور وہ اس کو عبدالحبیب بھائی کی باتیں صرف اس لیے پسند ہو کہ عبدالحبیب بھائی ایسے سمجھاتے ہیں جیسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھا رہے ہیں، تو 50 سال کا بندہ یہ سمجھتا ہوگا میری عمر کم ہو گئی ہے. اچھا. تو عامر بھائی بہت مسکرا رہے ہیں کہ نہیں، تو میں نے کہا کہ ہم ان کے آگے تو بچے ہی ہیں عبدالحبیب بھائی کے آگے. تو میں نے کہا چلو عبدالحبیب بھائی سے پوچھتے ہیں حضرت آپ کی عمر کتنی ہے. عامر بھائی کی عمر کتنی ہے پہلے یہ بتائیں نا. اچھا عامر بھائی کی عمر کتنی ہے؟ عامر بھائی آپ کی بات کرواتے تھے نا بھائی، دیکھ لیں رکن شورا سے بات ہو رہی ہے آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مرحبا جناب، یہ سعادت ہمیں ملی بس. آپ کرتے کیا ہیں عامر بھائی؟ میں گارنس کا کام کرتا ہوں جناب. آپ کہاں رہتے ہیں؟ نیو کراچی میں جناب. عامر فون دیجیے مجھے ذرا، وہاں دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کام کہاں سیکھا؟ کام گھر پر ہی میں نے سیکھا بھائیوں وغیرہ سے. انہوں نے بھی تو ایک کمال کیا نا کہ ہاتھ پھیلانے کی طرف نہیں گئے، بھائیوں پر بوجھ نہیں بنے، اپنے حصے کا کام کرنا شروع کیا. یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے نا ماشاءاللہ. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اس پریشانی میں یا اپنی ہمت ہار بیٹھے؟ ہمیشہ اپنی پریشانی کو پریشانی نہ سمجھے، اور اگر پریشان بھی ہو نا تو شاعر کہتے ہیں نا کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. سنانا ہے تو نبی پاک کو عرض کریں، بالکل اللہ کی بارگاہ میں عرض بالکل کریں. بالکل. ماشاءاللہ. اور ان کی بارگاہ میں جب عرض ہوتی ہے نا تو نہ ہونے والا کام بھی ہو جاتا ہے. کیا عامر بھائی آپ کو واقعی یہ اپنے ہاتھ سے کمانے کا جو جذبہ یا خودداری کا جذبہ، اس میں دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت بھی ہے؟ بالکل بالکل، بے شک دعوت اسلامی کی برکت ہے. کیونکہ میں نے آپ کے وہ بیان سنا تھا میں نے کہ رزق حلال پہ سے، جو آپ نے بولا تھا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے کردار پر اور اپنے آپ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور جب بندے کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہو کوئی بھی حال دل میں ہو، صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی